नाज़रीन, इतनी सिचुएशन खराब है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अगले 24 घंटों में कोई बड़ा आतिश फिशान जो है फटने जा रहा है। अब आप जरा यूरोप की सूरत हाल देखिए। यूरोप में फिर ड्रोन जो है वो देखे गए और अब की बार जो है वो बेल्जियम के अंदर देखे गए। बेल्जियम जिसका कैपिटल ब्रसल है और ब्रसल जहां पर यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर ये ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। बेल्जियम की जो मिलिट्री बेसेस है वहां पर ये ड्रोन देखे गए हैं। इससे पहले कुछ घंटे पहले जर्मनी में ये देखे गए थे और वहां पर एयरपोर्ट जो है वो शट डाउन हो गए। अब सवाल ये है कि नेटो इन ड्रोन्स को शूट डाउन क्यों नहीं कर रहा है। पूरा यूरोप जो है इस वक्त पैनिक में है और देखिए ना, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ड्रोन्स हैं, सायरन्स बज रहे हैं और यूरोप ने इस तरह की सूरत हाल का तो कभी सामना नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि नेटो इन ड्रोन्स को शूट डाउन क्यों नहीं कर रहा है। यानी अब जैसे कि बेल्जियम है, अब ये इल्जाम लगा रहा है कि भाई ये रशिया से आ रहे हैं बिलफर्ज, तो रशिया के बॉर्डर्स तो कहां हैं, कहां रशिया, फिर यूक्रेन, फिर दरमियान में हंगरी, फिर जर्मनी से आगे बेल्जियम, कितने मुल्कों को क्रॉस करते हुए रशिया के ड्रोन जो है वो आगे आ रहे हैं। तो नेटो बैठा हुआ है, इन मुल्कों के अपने बेहतरीन एयर डिफेंस है, दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस इनके पास है, अमेरिकन फौजें जो है वहां पर डिप्लॉय हैं, F-35 इनके पास हैं, पैट्रियट इनके पास है, थर्ड इनके पास है, खुद यूरोप की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो ये ड्रोन्स किस तरह, ये कैसे पॉसिबल है कि उनके एयर स्पेस में खुलेआम घूम रहे हैं। चलो ये मान लिया कि ये रशिया ने भेजे हैं, लेकिन ये खुलेआम कैसे घूम रहे हैं इस बात की समझ जब नहीं आ रही है। यानी ये ड्रोन्स आते हैं फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। इन ड्रोन्स को क्या नेटो और यूरोप जो है वो गिरा नहीं सकता है। तो इससे ये बहुत बड़ा सवाल वहां पर उठाया जा रहा है और ये शक पैदा हो रहा है कि क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है यूरोपियन पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए और रशिया को एक खतरा बताने के लिए कि देखो वो ड्रोन्स भेज रहे हैं, वो अब बस हमारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इन्होंने उनके टैंकर्स पकड़ लिए हैं, तो रशिया के जो वॉरशिप्स हैं वो डेनमार्क के सालों के वजह वो पहुंच रहे हैं। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने फैसला कर लिया है और वो अपनी फौजें यूक्रेन में भेजने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये फौजें जब दो टांगों पर जो वहां पर जाएंगी, दो टांगों पर वापस नहीं आएंगी। और उन्होंने ये भी बात की है कि हम आलमी जंग की तरफ जब जा रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने फैसला कर लिया, फौजें भेजने जा रहे हैं। वेनेजुएला से सूरत हाल ये है, उन्होंने कहा कि हमें पता चल चुका है, हमारे ऊपर हमले का फैसला हो गया है। वेनेजुएला से ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है, वहां पर जंगी मशकें जारी हैं और उन्होंने कहा है कि हमें पता चल चुका है, हमारे पास ये खबर आ गई है, इंटेलिजेंस हमारे पास आ गई है कि फैसला हो गया है वेनेजुएला पर हमला करने का और फौजें उतारने का। और अभी स्ट्रेटजी भी सामने आ गई है, यानी इन्वेजन वेनेजुएला की होने जा रही है, लेकिन किस तरह, जैसे अफगानिस्तान की हुई, जैसे इराक की हुई, क्या उस तरह, क्योंकि उसमें जो है वो कैपिटल के पर अटैक किया गया, मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया और कारपेट बॉम्बिंग जो है वो की गई। क्या वेनेजुएला के ऊपर भी इसी तरह की इन्वेजन होने जा रही है या वहां पर कोई पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ईरान ने कहा है कि हमारे खिलाफ गल्फ के अंदर जब वो बिल्डअप हो रहा है, गल्फ खलीज फारस में भी और गल्फ में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर भी अमेरिका जो है वो बिल्डअप कर रहा है। अब ये ईरान का मामला यहां पर बड़ा डेंजरस है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, अभी इसको हम आगे तफसील में डिस्कस करेंगे, सवाल सिर्फ यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करने जा रहा है तो यह वाज़ेह है कि ईरान भी अमेरिका पर अटैक करेगा, लेकिन अमेरिका में कहां, अमेरिकन बेसिस पर, और वो कहां हैं, वो खलीजी ममालिक के अंदर हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा। लास्ट जो ईरान ने अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक किया था तो फौरी खलीजी रियासतों का रिएक्शन जब वो क्या आया था और नेतन्याहू की स्टेटमेंट क्या थी कि हम अपने गोल्स अचीव करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कैसे गोल्स, जाहिर है कि इनको आपस में लड़वाने के गोल्स। फौरी जो रद्दमल सऊदी अरेबिया का आया, कतर का आया, बाकी सारी खलीजी रियासतों का आया और इवन सारे OIC मेंबर जब ईरान के खिलाफ हो गए थे, आपको याद है मिस्र का, पाकिस्तान का, ये सब जो है वो ईरान के खिलाफ रद्दमल जब आया, OIC मेंबर्स का ईरान के खिलाफ जब रद्दमल आया, तो ये इसमें बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। अमेरिका ने अटैक करना है ईरान पर और आगे से ईरान ने भी अटैक करना है, तो फिर क्या होगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितना खौफनाक मामला है। ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है इनकी आपसी जंग की। इसको अब ये कैसे बैठकर जो टैकल करेंगे। ज़ाहिर कतर कहेगा कि ये हमारी बेसिस पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो हैं तो अमेरिकन बेसिस और इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि अमेरिका उन पर अटैक करेगा। बहुत ही खौफनाक ये बात है। ईरान कह रहा है कि यहां पर बिल्डअप हो रहा है। टर्किश इंटेलिजेंस ने पहला ऑपरेशन किया मुसाद के खिलाफ। मुसाद जो है वो टर्की में दाखिल हो गई है और टर्किश इंटेलिजेंस ने मुसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया। इस्तांबुल के अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। मुसाद के एजेंट्स को इस्तांबुल में पकड़ लिया गया और ये मुसाद के एजेंट्स वहां पर कर क्या रहे थे, पैलेस्टीनियंस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। देखिए पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के अंडर अटैक आ चुका है।
खलीजी रियासतों में वो अटैक कर रहे हैं, अब टर्की में भी वो अटैक कर रहे हैं। वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे वहां पर अटैक की। ये तो जो टर्किश इंटेलिजेंस है उसने जब पकड़ लिया। आपको याद है 2-3 महीने कबल जो है वो हमने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, और वो टर्किश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, जिसमें टर्किश इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि अब इजराइल जो है वो टर्की पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और यहां पर वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करेगा। तो टर्की की इंटेलिजेंस ऑलरेडी अलर्ट थी और उन्होंने मोसाद के एजेंट्स वहां पर पकड़ लिए। लेकिन ये बात वाज़े है कि अब टर्की और इजराइल की जंग का आगाज हो गया है, साइबर लेवल के ऊपर और इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर और डिफरेंट लेवल के ऊपर इस जंग का भी आगाज जो है यहां से हो गया है। तो इसी दरमियान खबर यह है कि एक और इजरायली फौजी जो है उसने अपनी जान ले ली है। द बॉडी ऑफ द 53-year-old ये सोल्जर है, इसकी सिटी शाम के अंदर जो है SHAM शाम उनका कोई शहर है, वहां पर इसकी बॉडी पाई गई है और इजराइल मीडिया के मुताबिक इसने अपनी जान जब खुद लिया। तो ये है इनकी आर्मी जो सिर्फ औरतों और बच्चों के ऊपर जब बॉम्बिंग कर रही है, और ये जो खौफ के मारे बैठे हुए हैं सिर्फ इनके ऊपर जब उनका दबदबा चलता है तो इनके फौजी अपनी जानें खुद ले रहे हैं। अगर वेनेजुएला की स्टेटमेंट्स में आपके सामने रखूं तो वेनेजुएला ये कह रहा है द सिचुएशन इज क्लियर एंड डज नॉट नीड एनालिसिस, द अमेरिकन अटैक इज अ मैटर ऑफ टाइम। कोई एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि ये जो उनके जहाज आ रहे हैं, ये जो उनकी फलां इक्विपमेंट यहां पर डिप्लॉय हो रहा है, ये जो उनके वॉरशिप्स आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है। नहीं, अब ये कोई जरूरत नहीं है, ये पता है कि हमला होने जा रहा है, ये वाजे है, ये बस अब मैटर ऑफ टाइम है। आज हमला होता है, कल होता है, 10 दिन के बाद होता है, ये हमला होने जा रहा है। और देखिए कितनी पेनफुल सूरत हाल होगी वेनेजुएला के लिए, किसी भी कौम के लिए। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, लीडरशिप के क्राइसिस आते हैं, करप्शन होती है मुल्क में, बहुत सारे जलजला आ गया, कभी कुछ हो गया, हर मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजेस और क्राइसिस से गुजरता रहता है। लेकिन जब कोई गैर मुल्की फौज हमलावर होती है, फौज किसी नेशन के ऊपर, किसी के वतन के ऊपर आकर अटैक करती है, किसी भी नेशन के लिए उससे खौफनाक और भयानक चीज कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी तकलीफ दे चीज उनके लिए हो नहीं सकती। ये किसी भी कौम पर सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है जब उनके वतन के ऊपर कोई बाहर से आकर हमला कर दे, उनकी जनरेशंस तबाह कर दी जाती हैं, उनके ख्वाब जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और इतने लोग उसमें जानों से जाते हैं और आने वाली नस्लें उसको भुगतती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने लीबिया है, आज तक वो तकलीफ में है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने शाम है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने सोमालिया सूडान है, हमारे सामने इराक है, इवन अफगानिस्तान में एक, ठीक है, एक हुकूमत आ गई, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान उस पेन से निकला नहीं है और अभी तक स्टेबल नहीं हो सका है। तो ये किसी बैरूनी ताकत का हमला जो है ना, ये पूरी सेंचुरी आपकी ले जाता है, आपकी पूरी सेंचुरी ये ले जाता है उस कौम को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। और ये भी उनकी लक होती है कि उनको कोई ऐसी लीडरशिप जब वो मिल जाए जो बाद में जाकर उनको किसी ट्रैक के ऊपर जब वो ले आए, जैसे चाइना जो है वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से निकला है। तो ये बहुत रेयर केस होता है कि कोई बाद में कोई लीडरशिप मिल जाए जो उनको निकाल ले, लेकिन आपकी पूरी सेंचुरी समझे गई, कितनी नस्लें हैं जो उसमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। देखिए ना, आपका एक मुल्क है, आप उसमें रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास शनाख्त है, आपके पास कुछ राइट्स हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अपनी मर्जी के हुक्मरान चुनते हैं, जैसा जैसा भी आपका सिस्टम होता है, वोट करते हैं, आपके हुक्मरान है, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, ये सब आपसे छीन जाता है। सबसे बढ़कर आपकी शनाख्त ही आपसे छीन जाती है, आपके ऊपर जो आप अपने हुक्मरानों का फैसला नहीं कर सकते, बाहर से आई ताकतें अब आपका फैसला करेंगी, वो कुछ भी आपके ऊपर जब इम्पोज कर दें। वेरी वेरी पेनफुल। और देखें ना दुनिया किस तरफ जा चुकी है, मतलब कितनी नेशंस मजीद जो है वो अब अंडर अटैक आने जा रही हैं। हम लफ्जों में इस सूरत हाल का बयान नहीं कर सकते। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकन बिल्डअप वहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमला करने के लिए, और स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अमेरिका जो की एरियाज हैं, स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, उनके ऊपर पहले अटैक करने जा रहा है, यानी बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेने जा रहा है, यानी कि एयरपोर्ट्स को जब अपने कब्जे में लेने जा रहा है, कुछ और जो स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं उनको जब अपने कब्जे में लेने जा रहा है, वहां पर जब वो फौजी उतरेंगी, वो देखना, यानी पूरे मुल्क को वो यरगमाल जब बनाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर उतरेंगे, बंदरगाहों को जब वो कंट्रोल कर लेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। यूएस मिलिट्री बिल्डअप नियर वेनेजुएला, जिसमें वॉरशिप्स हैं, जिसमें F-35 हैं, जिसमें मरीन्स हैं, जिसमें सब मरीन्स हैं, और में सपोर्ट द सीजोर ऑफ पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स पर पहले वो अटैक करने जा रहे हैं। और इसको बताया ये जा रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि ये ड्रग्स के खिलाफ हम अटैक कर रहे हैं, बट एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट इट्स अलाइन विद द प्लानिंग ऑफ एन इन्वेजन।
تو اصل میں یہ ایک انویژن ہے ڈرگز. اب کتنا بھونڈا یہ الزام ہے وینزویلا کے اوپر کہ ڈرگز کے نام کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یو ایس ملٹری پلانرز ہے وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ انہوں نے انف بلڈ اپ جو ہے وہ وہاں پر کر لیا ہے اور لینڈ سیزور آپریشنز وہ اب لانچ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی وقت ٹو سیز کی اسٹریٹجک فیسلٹیز سچ ایز دا پورٹس, سچ ایز دا ایئرپورٹس اینڈ سم امپورٹنٹ بیسز according to the report issued by the Washington Examiner. امریکن جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ بھی مکمل ہو چکی ہے, ان کا بلڈ اپ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پورا وینزویلا اس وقت ہائی الرٹ ہے, ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور جنگی مشقیں ہو رہی ہیں اور مختلف روڈز کے اوپر ملٹری موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو اکوپمنٹس ہے وہ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہے وہ موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دیگر بھی ہیوی اکوپمنٹس ہے وہ آگے پیچھے مختلف ایریاز میں شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے وینزویلا کی صورتحال اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر حملہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ صرف وینزویلا پر حملہ نہیں ہوگا, یہ پھر باقی پورے ریجن کی طرف امریکہ جو ہے وہ بڑھے گا. اچھا, اسی درمیان ایران کیا کہہ رہا ہے؟ تہران وارنز US amid Gulf build-up. We will not bow to pressure. Iran has condemned the US military build-up across the Gulf. The act of intimidation, vowing to defend its sovereignty and resist what it calls psychological warfare and regional militarization. ادھر وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے وینزویلا میں, ادھر نیٹو بلڈ اپ کر رہا ہے رشین بارڈرز کے اوپر, ادھر پیسیفک کے اندر الگ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ گلف میں بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے. خود OIC ممالک کے لیے, مسلم دنیا کے لیے آلریڈی بڑا پینفل ٹائم ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, لیکن اور پینفل ٹائم آنے جا رہا ہے. اب مجھے بتائیے وہ اپنی فوجیں اپنے اکوپمنٹس کہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں؟ خلیجی ریاستوں کی بیسز کے اوپر. تو وہ اٹیک کہاں سے لانچ کریں گے؟ ممکن ہے یہاں سے کریں, ممکن ہے یہاں سے نہیں کریں, کسی اور جگہ سے کریں, لیکن ایران نے تو امریکن بیسز کو نشانہ بنانا ہے نا جہاں جہاں پر ہیں. تو پھر یہ جھٹ سے کیا اٹھیں گے کہ ایران نے ہمارے پر اٹیک کر دیا ہے؟ حالانکہ یہ اتنا نہیں امریکہ کو کہہ سکتے کہ آپ یہاں پر سٹیبلٹی کے لیے ہیں یا جنگوں کے لیے ہیں. یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ امریکہ اگر ایران پر اٹیک کرتا ہے تو کیا ایران کے پاس یہ جواز نہیں ہے اور ان کے پاس یہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ واپس امریکہ کے اوپر اٹیک کریں اور جہاں جہاں پر امریکن بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں؟ کیونکہ امریکن بیسز پوری طرح سے انوالو ہوں گی. بے شک وہاں سے براہ راست جنگی طیارے نہ اڑیں, لیکن لاجسٹک سپورٹ وہاں سے جو ان کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پر جو ان کے سسٹم ڈپلائے ہیں, وہاں پر جو ان کے ریڈارز ہیں, وہ سارے تو اس میں حصہ لے رہے ہوں گے. سینٹ کام کے بغیر کیسے یہ جنگ ہوگی؟ تو پھر اگر ایران اٹیک کرے گا یہ جھٹ سے کہیں گے ایران نے ہمارے پر اٹیک کر دیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا خوفناک ٹائم آ رہا ہے. ایران کو یہ بالکل اکیلا کرنے کی کوشش کریں گے اور سارا OIC ایران کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے. یہ ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ 24 گھنٹے ہمیں صرف ایسے دیکھے تھے, یہ آئے تھے اور یہ اسرائیل اسی کی طرف ان کو دوبارہ دھکیل رہا ہے. اب اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ خلیجی ریاستیں ہیں کہ بھائی آپ یہ ہمیں ایک نئی جنگ کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ اس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے شکنجے میں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی بات ہے, جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے گا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, وہ طاقتور نہیں ہوگا, وہ مضبوط نہیں ہوگا, بلکہ وہ اسرائیل ان کے سسٹمز میں ایسے پینیٹریٹ کرے گا کہ یہ یرغمال بن جائیں گے. تو ابھی تک ہمیں مڈل ایسٹ میں 2 ہی ملک نظر آ رہے ہیں نا, یا ٹرکی ہے یا ایران ہے. سب سے بڑھ کر ایران ہے اور اس کے بعد ٹرکی ہے جو اپنے فیصلے لے پا رہے ہیں یا کچھ چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں. تو باقی تو سب جو ہے وہ یرغمال بن چکے ہیں. تو ایران اب کہہ رہا ہے کہ گلف میں وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو ایران کی ٹیم کو اس میں سے نکال دیا گیا. امریکہ نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. وہ اب ذرا اندازہ کریں اس دنیا میں سروائیول جو ہے نا ان قوموں کا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی ان کو کوئی آپشن نہیں دیا جا رہا سوائے جنگ کے. ان کے ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ اکنامک بلاکڈ بھی ہو رہا ہے, ان کے اوپر جنگ کی بھی تیاری کی جا رہی ہے, ان کو ہر جگہ سے نکالا بھی جا رہا ہے, ان کے لوگ نہ باہر اسٹڈی کر سکتے ہیں نہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, مطلب ان کو بس کارنر کیا جا رہا ہے. اچھا, ایران نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ 80% جو ان کے میزائلز ہیں وہ سکسیسفلی ٹارگٹس کو جا کر ٹکرائے ہیں جو جون میں ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. اب ناظرین یہاں پر سب سے بڑا امتحان چائنا اور رشیا کا ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ چائنا اور رشیا کے کسی اتحادی پر, سب سے بڑھ کر وینزویلا, ایران یا برکس نیشن میں کسی پر اٹیک کرتا ہے تو چائنا اور رشیا کس حد تک ان کے ساتھ جائیں گے. اب ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے چائنا ایران کے ساتھ ہے, وینزویلا کے ساتھ یہ ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہیں, وہ ساتھ رہیں گے, لیکن جب اس ملک کے پر اٹیک ہو جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساتھ ہیں.
پھر آپ کو بھی کچھ لائنز کراس کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ابھی تک ایران کو جیٹس نہیں ملے ہیں, رشیا کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی, پھر بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیے. چائنا سے بھی ابھی تک جیٹس ڈیلیور نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ ناراض نہ ہو جائے, یا جو بھی وہ امریکہ کے ساتھ وہ سیدھا پنگا لینا نہیں چاہ رہے ہوں گے. تو جب ان ملکوں کے پر اٹیک ہو جائے گا تو پھر ان کو بھی کچھ لائنز آگے کراس کر کے آگے آنا پڑے گا, کھل کر جب وہ آنا پڑے گا. تو بہت حد تک چائنا اور رشیا آ بھی چکے ہیں, لیکن ٹھیک ہے اگر حملہ نہیں ہوتا تو جتنی سپورٹ وہ کر رہے ہیں انف ہے, لیکن جب حملہ ہو جائے گا تو پھر اتنی سپورٹ کام کرنے والی نہیں ہے, پھر ان کو کچھ مزید جب آگے بڑھنا پڑے گا. تو کیا چائنا آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یہی ڈیسائیڈنگ ہوگی کہ کیا وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. ٹرمپس پلان ایمز ٹو ڈسارم اینڈ ایکسپیل غزہ ڈیفینڈرز, یمن نے کہا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریزسٹنس کو جب وہ ختم کیا جائے, کیونکہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی تو نہ صرف فلسطین کو اپنے شکنجے میں کر لیں گے بلکہ پورے ریجن کو اپنے شکنجے میں کر لیں گے, کیونکہ ان سے لڑنے کی صلاحیت کوئی بھی نہیں رکھتا ہے. یہ حزب اللہ ہی ہے جو ان سے لڑ سکی ہے, عرب آرمیز بھی ان سے اس طرح سے نہیں لڑ سکتی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیریا کا جو ڈیلیگیشن ہے ماسکو میں موجود ہے, اور ان کو وہاں پر جو ویپن ایگزیبیشن ہے اس کا دورہ کروایا گیا. تو سیریا رشین جو ویپنز ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہے, اور ٹرکش انٹیلیجنس نے موساد ایجنٹ کو استنبول میں گرفتار کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو وہ تیاری کر رہے تھے, یعنی ٹرکی پر اٹیک ہونے جا رہا تھا, انہوں انٹیلیجنس اکٹھے کر رہے تھے کہاں پر فلسطینی ہیں, کیسے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ٹرکش انٹیلیجنس نے ان کو پکڑ لیا. یہ بڑا واقعہ, چھوٹا واقعہ نہیں, بڑا واقعہ. فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوجیں تیار کریں. We must prepare our armed forces to face new challenges. یہ لائن that our children can live in Europe in security and peace, تاکہ ہماری نسلیں جو ہے وہ امن اور سیکورٹی کے ساتھ یورپ میں رہ سکیں, اس کے لیے فوجیں تیار کریں. دیکھیں یہ جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے اپنی فوجیں, اپنا ڈیفنس بجٹ یہ ڈکریز کیا ہے ورلڈ وار کے بعد, پھر خاص کر کولڈ وار کے بعد ڈکریز کیا ہے. تھوڑی تھوڑی فوجیں, چند ہزار فوجیں ہیں, میرے خیال برٹش کی 72,000 فوج ہے, بہت ہی معمولی سی ہے. تو انہوں نے ڈکریز کیا ہے. تو اب یہ ملک دوبارہ سے فوجوں میں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, دوبارہ سے جو اسلحہ فیکٹریز لگا رہے ہیں, اور جو فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں فوجیں تیار کریں. کس لیے؟ دیکھیں آپ پیسہ نکال کر ہیلتھ سے, سوشل پروگرام سے, ایجوکیشن سے, ویلفیئر پروگرام سے ادھر لگا رہے ہیں, اسلحہ بنا رہے ہیں, تو آپ اپنے ملک کو کہیں نہ کہیں ایک مشکل پوزیشن میں تو دھکیل رہے ہیں نا, پیسہ وہاں سے نکال کر یہاں لگا کر, تو آپ بلا وجہ تو نہیں لگائیں گے. اس کا مطلب فیصلہ ہو چکا ہے. یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے نا, اس وقت جو اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے اصل میں وہ وار بجٹ ہے, کیونکہ وہ جنگ, اس کو پتا ہے جنگ ہونے جا رہی ہے تبھی وہ اپنا بجٹ جب بڑھا رہے ہیں. تو یہ ڈیفنس بجٹ نہیں ہے, یہ وار بجٹ ہے. تو فرانس کہہ رہا ہے کہ اپنی فوجیں تیار کریں. اور رشیا نے لارج اسکیل اٹیکس یوکرین میں شروع کر دیے ہیں, آن ملٹری, آن انڈسٹریل فیسلٹیز, آن گیس اینڈ انرجی انفراسٹرکچر. یوکرین میں انہوں نے لارج اسکیل اٹیک شروع کر دیا ہے, یعنی ادھر ڈرونز گھوم رہے ہیں, ادھر وہ اٹیک ہو گئے ہیں. اور ڈنمارک کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ رشین جو وار شپس ہیں وہ ان کے قریب جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں, اور اس کا مقصد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ٹینکرز پکڑے گئے ہیں ان کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کس لیے آئے ہیں, لیکن ان کے سالوں کے قریب یہ. اور پیوٹن نے کہا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن جو ہیں یہ اب نو مور نیوٹرل. یہ ڈینجرس بات ہے. اوپر یعنی کہ جو سٹیٹس ہیں, سویڈن ہے, فن لینڈ, بڑی خوبصورت ملک ہے, لیکن ان کو بھی نیٹو نے اپنے اس میں شامل کر لیا, اور اب یہ بھی اس میں یوکرین کو فنڈ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سویڈن اور فن لینڈ بھی نیوٹرل نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت ملک ہے, اور ریئل, آپ جس کو کہیں نا ریئل ایگزامپل آف ویلفیئر اسٹیٹ. سویڈن جنگوں میں ڈریگ ہو رہا ہے, اچھی خبر نہیں ہے. اور پیوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بہت جلد نیو ہائپرسونک ویپن جو ہیں وہ ایکوائر کرنے جا رہے ہیں, چونکہ یورپ اپنے آپ کو ری آرم کر رہا ہے. اب دیکھیں چائنا کا ایک میزائل ہے, اس کو DF-61 کہا جاتا ہے, اور چائنیز ایکسپرٹس پچھلے دنوں اس پر بات کر رہے تھے انٹرنیشنل فورم پر. انہوں نے کہا 61 اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 61 نیوکلر وار ہیڈز لے کر جا سکتا ہے. 60 نیوکلر اور 1 ہائیڈروجن بوم, 60 نیوکلر بوم اور 1 ہائیڈروجن بوم یہ کیری کر سکتا ہے, اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر ہٹ کر سکتا ہے, اور یہ انٹرسپٹ نہیں ہو سکتا, اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر یہ براہ راست اٹیک کرے گا. کس طرح؟
اس میں 60 نیوکلیر بم ہوں گے اور ایک ہائیڈروجن بم ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر چائنا پر کسی نے نیوکلیر وار امپوز کرنے کی کوشش کی، بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ چائنا ول نیور فائر ا فرسٹ شاٹ، ہم پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے. لیکن یہ بات سن لیں کہ چائنا ول ناٹ الاؤ یو ٹو فائر سیکنڈ شاٹ. لیکن یہ بات سن لو کہ دوسری گولی ہم تمہیں نہیں چلانے دیں گے. اس سے پہلے یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کس طرح کے ویپنز ہیں. ہاں 60 نیوکلیر ویپنز اور ایک ہائیڈروجن بم دنیا کے کسی بھی کونے میں. تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے پر نیوکلیر وار مسلط کرنے کی کوشش کی اس کو ہم دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. تو یہ یہاں پر جو ہے نا اسکلیشن چل رہی ہے ان کی آپس میں، چائنا کی اور رشیا کی اور نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اس سطح کی ایک دوسرے کو دھمکیاں جو ہیں اور ایک دوسرے کو وارننگ جب جاری ہو رہی ہیں، کیونکہ حالات اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے چونکہ چائنا کا رائز ہو رہا ہے اور رشیا کا ریٹرن ہو رہا ہے اور امریکن یونیپولر ورلڈ ختم ہو رہی ہے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہیجمنی کولیپس ہو رہی ہے. اس کو بچانے کے لیے وہ یا تو یہ ہے کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے اور معاملات کو حل کریں. وہ ظاہر ہے یہ کبھی ہوتا بھی نہیں ہے دنیا میں، تو اس لیے یہ جنگ میں طے ہوگا. یا تو وہ اپنی ہیجمنی دوبارہ سے اسرٹ کریں گے یا پھر اب ان کی ہیجمنی کا کولیپس ہوگا. تو یہ بنیادی لڑائی جو ہے وہ دنیا میں اقتدار کی ہے. مڈل ایسٹ میں بھی، یورپ میں بھی، ہر ایک ہی لڑائی ہے جس کے کئی تھیٹر ہیں، اور بنیادی لڑائی جو ہے وہ اقتدار کی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹے گا تو اسرائیل کی ہیجمنی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل کی ہیجمنی کا خاتمہ ہو گیا تو امریکن ہیجمنی کا خاتمہ جو ہو جائے گا، اور اس سے ان کے امپائر کو بڑا دھچکا لگے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے. بیلجیم کہہ رہا ہے کہ ڈرونز دیکھے گئے ہیں ہماری ملٹری بیسز کے اوپر. سوال یہ ہے 15 ڈرونز دیکھیں گے، 15 ڈرونز. اب یہ عجب صورتحال ہے اور عجب یہ معاملہ چل رہا ہے. 15 ڈرونز بیلجیم میں گھس گئے ہیں اور ابھی وہ ایویڈنس بھی نہیں دے پا رہے ہیں کہ یہ رشیا کے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا کے ہیں، لیکن ایویڈنس بھی کوئی نہیں ہے. تو ان کو گرا بھی نہیں رہے ہیں. مطلب وہ ڈرونز ہیں نا، تو ان کو گرا تو سکتے ہیں یہ، لیکن گرا بھی نہیں رہے. ان کو گرائیں اور ایویڈنس دیں کہ بھئی یہ رشین ڈرونز ہیں. اور رشین انٹیلیجنس نے یہ خبردار کیا ہے کہ یوکرین فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے تاکہ نیٹو کو ڈریگ کر سکے. تو یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے. ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین نے فیصلہ کر لیا اپنی فوجیں یوکرین میں بھیجنے کا، لیکن یہ بات سن لو، دیز ٹروپس ول ریٹرن ان کفن. یہ جائیں گے تو 2 ٹانگوں پر، لیکن 2 ٹانگوں پر واپس نہیں آئیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. تو کافی یہ صورتحال خراب ہے اور ریجن میں سڈن ایسکیلیشن ہوگی جو ہی یہ ٹرمپ اناؤنس کرے گا کہ فلسطین نے ریجیکٹ کر دیا. ان کا بیانی یہی ہوگا کہ فلسطینیوں نے پیس پلان ریجیکٹ کر دیا. اب نتنیاہو کو الاؤ کرتے ہیں جو کرنا کرے، جیسے کہ وہ پہلے کچھ نہیں کر رہا تو اب کچھ کرے گا. اور بین گور آپ دیکھیے، اس نے ہیوملیٹ کیا یورپینز کو. بین گور نے دورہ کیا ہے اس جگہ پر جہاں پر جو فلوٹیلا کے سارے جو لوگ ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا، وہاں پر یہ گیا ہے. وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ ویڈیو بنا رہا اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سارے دہشت گرد ہیں. یہ وہی بین گور ہے جس کو یورپینز نے بین کیا ہوا ہے اپنے ملکوں میں داخل ہونے سے، اور یورپین نیشنلز کو وہ زمین پر بٹھا کر ان کو کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہے. اتنی بڑی ہیوملیشن یورپینز کے لیے ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش ہیں. اسرائیل کے حوالے سے نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں نہ، اور اسی وجہ سے جو یورپین عوام ہیں وہ اپنی گورنمنٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعتاً ہماری گورنمنٹس ہیں یا نہیں ہیں، کہ اسرائیل کے مظالم ان کو نظر نہیں آ رہے. یورپین نیشنلز کو گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اور بندہ کون ہے؟ جو خود وار کرمنل ہے، جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں اور جس کو یورپینز نے بین کیا ہوا ہے. یہی ان کا ایک نیشنل کوئی ایران پکڑ لے یا وینزویلا پکڑ لے یا نارتھ کوریا پکڑ لے یا رشیا پکڑ لے تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دے. تو اسرائیل نے پکڑے ہوئے ان کے سینکڑوں نیشنل اسرائیل نے پکڑے ہیں، اور اتنی بدماشی کے ساتھ اور اتنی ہیوملیٹ کرنے کی جب وہ کوشش کی ہے، ابیوز کرنے کی جب وہ کوشش کی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.